السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس کلاس میں جو سورہ ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں وہ سورہ ہے سورۃ الطلاق، اور سورہ کا نام سن کر کے ہی ہم سبھی کو معلوم ہو جانا چاہیے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر طلاق سے متعلق باتیں ہیں۔ یہ سورہ مدنی ہے، یہ سورہ مدنی ہے، اور اس سورہ کے اندر کل 12 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم 7 آیتوں کا پہلے ترجمہ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ طلاق کے تعلق سے باتیں ہوں گی۔ 7 آیتوں کا ترجمہ کس لیے؟ اس لیے کہ 7 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے طلاق اور اس سے متعلق باتیں بیان کی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ ترجمہ دیکھیں گے ان ساری آیتوں کا، اور اس کے بعد پھر ہم ایک سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک ایک چیز پر انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے۔ سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو، عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو یا دینے لگو، فطلقوهن لعدتهن، تو ان کی عدت کے آغاز میں ان کو طلاق دو، واحصوا العدہ، اور عدت کو شمار کرو، عدت گنتے رہو، یعنی دن جو ہیں عدت کے وہ گنتے رہو۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اس اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوهن من بیوتهن، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو جن کو تم نے طلاق دے دیا ہے۔ ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ عورتیں خود نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ عورتیں کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کا کام کر لیں، کوئی کھلی ہوئی بے حیائی لے آئیں، تو ایسی صورت میں ان کو نکال سکتے ہو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ نے جو لمٹس مقرر کی ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ رب العالمین کے حدود کو تجاوز کرے، اس کو پار کرے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو گویا کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا کر دے، کوئی نئی راہ نکال دے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ عورتیں اپنی عدت کو یعنی اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت ختم ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو تم ان کو معروف اور بھلائی کے ساتھ روک لو، او فارقوهن بمعروف، یا ان کو خیر اور بھلائی کے ساتھ جدا کر دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور تم اپنے میں سے 2 عادل گواہ بنا لو، مقرر کر لو۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور تم سب گواہی کو اللہ کے لیے قائم کرو۔ ذَلِكُمْ يُعَظُ بِهِ، اس کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ، اور اس کو روزی دیتے ہیں، من حیث، ایسی جگہ سے، لا يحتسب، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، پہنچا کر کے رہتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. واللائی یئسن من المحیض، اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، من نسائکم، تم عورتوں میں سے، یعنی وہ عورتیں جو تم میں سے ہیں وہ حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کی عمر ہو چکی ہے. ان ارتبتم، اگر تمہیں ان کی عدت میں شک پڑ جائے، فعدتہن، تو ان کی عدت ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے ہوگی. واللائی لم یحضن، اسی طریقے سے 3 مہینے کی عدت ان عورتوں کی بھی ہوگی جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا ہے، یعنی جو ابھی چھوٹی عمر کی ہیں. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وہ اپنا حمل گرا دے، یعنی حمل کی مدت ختم ہو جائے اور بچے کی یا بچی کی پیدائش ہو جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں، اس کے کام کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں، أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، تم ان کو رہائش دو، یعنی ان عورتوں کو تم رہائش دو، رہنے کی جگہ دو. من حیث سکنتم، وہیں اسی جگہ پر جہاں تم رہ رہے ہو. من وجدکم، اپنی حیثیت کے مطابق. ولا تضاروہن، اور ان کو تکلیف مت دو. لتضیقوا علیہن، تاکہ تم ان کو تنگ کر دو، یعنی ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو تکلیف مت دو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والی عورتیں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو تم ان پر اپنا مال خرچ کرو. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل گرا دے، یعنی ڈیلیوری ہو جائے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، بس اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں، یعنی تمہاری خاطر تمہارے بچوں کو دودھ پلائے، بچے کو یا بچی جو بھی پیدا ہوتا ہے. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو دودھ پلانے کی یعنی رضاعت کی مزدوری بھی اور رضاعت کی اجرت بھی تم ان کو دو گے. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یہ کتنا دو گے مزدوری؟ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَأَتَمِرُوا، تم مشورہ کرو، بینکم، اپنے درمیان، بِمَعْرُوفٍ، خیر اور بھلائی کے ساتھ، یعنی آپس میں مشورہ کر کے ایک اجرت اور مزدوری دودھ پلانے کی مقرر کر لو. جب تک وہ عورت تمہارے بچے کو دودھ پلاتی رہے گی تم دودھ پلانے کی مزدوری اس کو دو گے، اس لیے کہ اب وہ تمہاری بیوی نہیں رہ گئی. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے ضد پکڑ لو، ایک دوسرے پر اپنا کام مشکل کر لو. فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو اس بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس کے بعد لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ ہر وسعت والا یعنی صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اس کی روزی تنگ کر دی گئی ہو. فَلْيُنْفِقْ، یعنی جس کو اللہ نے غریب بنایا ہو یا جو غریب ہو. فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ اتنا ہی خرچ کرے یا اس میں سے خرچ کرے جو اس کو اللہ نے دیا ہے. لا يكلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو مکلف نہیں کرتا ہے، الا مگر ما اسی چیز کا آتا ہے جو اس کو اللہ نے دیا ہے. سيجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ مشکل کے بعد آسانی بنا دے گا. یہ 7 آیتیں ہیں. ان 7 آیتوں میں طلاق اور اس سے جڑی ہوئی اس سے ریلیٹڈ چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی. اب آئیے دیکھتے ہیں ایک کے بعد دیگرے ہر ایک پوائنٹ کو کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں اور یہ سارا عمل کیا ہے. تفصیل کے ساتھ میں بولتا چلا جاؤں گا، آپ چاہیں تو اس کو نوٹ بھی کرتے چلے جائیں کہ کیا کیا پوائنٹس ہے، یا چاہیں تو بعد میں ریکارڈنگ کے ذریعے آسانی سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے طلاق کس کو کہتے ہیں؟ طلاق کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. طلاقہ چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے، طلاق چھوڑ دینا. اور شریعت میں یہ ایک ٹرم ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے
اس موقع سے کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کو اپنی زوجیت سے الگ کر دیتا ہے، اپنی زوجیت سے الگ کر دیتا ہے۔ ماڈرن دور میں دونوں کے لیے، یعنی مرد دے یا عورت لے، دونوں کے لیے طلاق کا لفظ یا ڈائیورس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ شریعت میں اگر مرد اپنی زوجیت سے الگ کرتا ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں، اور اگر عورت جو ہے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اس کو جو عورت کا حق ہے، اور طلاق جو ہے یہ مرد کا حق ہے۔ یہ بات ہو گئی طلاق کی تعریف۔ دوسرا پوائنٹ، طلاق کب دیا جائے گا؟ طلاق کب دیا جائے گا؟ دیکھیں، طلاق جائز ہے، طلاق دے سکتا ہے ایک مرد اپنی بیوی کو، لیکن کب دے گا اس کا پروسیجر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں۔ یہ نہیں کہ ابھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا، کوئی بات ہوئی اور فڑاک سے طلاق بول دیا، نہیں، یہ اللہ نے کسی صورت میں اس کو پسند نہیں کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند نہیں کیا، اور نہ ہی ایسا کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، ایسا کرنے والوں کی تعریف بھی نہیں کی گئی ہے۔ تو طلاق کب دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیات میں واضح طور سے بیان کیا، واللاتی تخافون نشوزہن، کیا کہا اللہ نے؟ جن عورتوں کی بغاوت کا تمہیں خوف ہو، یعنی جو عورتیں باغی ہو جائیں، شوہر کی نافرمان ہو جائے تو کیا کرنا؟ فعیذوہن، پہلا اسٹیپ نصیحت کرنا ہے، دوسرا اسٹیپ وہجروہن فی المضاجع، اگر نصیحت سمجھا کر کے اور جو ہے کسی طریقے سے سمجھا بجھا کر اگر مان جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرا اسٹیپ کہ بستر الگ کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عورت کی جو ابھی تک اپنے شوہر کے ساتھ ایک مطلب خاص بستر پر سو رہی تھی، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا، اس کا بستر وہ شوہر الگ کر دے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ واقعی میں نے کوئی غلطی کی ہے، اسی وجہ سے جو ہے آج میرا بستر الگ کر دیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نافرمانی نہ کرے یا وہ پھر سے فرما بردار بن جائے۔ تو یہ دوسرا اسٹیپ۔ اگر اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو کہا وَضْرِبُوهُنَّ، مار سکتے ہو، لیکن یہ مار کیسی ہونی چاہیے؟ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، ضرباً غیر مبرح، یہ مار سخت نہیں ہونی چاہیے، چہرے پر مارنے سے بچو، سخت مار نہ مارو، بس سرزنش کے لیے، تادیب کے لیے، سمجھانے کے لیے اور نصیحت کے طور پر مار سکتے ہو۔ یہ 3 اسٹیپ۔ چوتھا اسٹیپ کا اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے تو ایک جو ہے آدمی، ایک ذمہ دار انسان لڑکے کے گھر کی طرف سے اور ایک ذمہ دار انسان لڑکی کی طرف سے، یہ دونوں بیٹھ کر کے ان میاں بیوی کو بٹھائیں گے، بات چیت کریں گے، مسئلے کا حل نکالیں گے۔ اللہ نے کہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں واقعی ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان دونوں کی نیت اچھی ہے، ان دونوں کی نیت میں جو ہے صالحیت ہے، نیکی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اتحاد کا یا ایک ساتھ رہنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیں گے۔ لیکن اگر یہ راستہ نہیں نکلتا، یہ دونوں کی نیت ہی نہیں ہے، بالکل یہ دونوں الگ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر شریعت مرد کو طلاق کا اور عورت کو خلا کا آپشن دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، مرد نے طلاق دے دیا، یہ دوسرا بات، یہ جو ہے دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز پر آتے ہیں کہ مرد نے طلاق دے دیا، طلاق 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 100 مرتبہ 75 مرتبہ جتنی مرتبہ چاہا اس نے استعمال کر دیا، تو کیا ایک ہی مرتبہ کہنے سے وہ بیوی، وہ عورت اس کی زندگی سے الگ ہو جائے گی؟ دیکھیں، طلاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے طلاق سنت، ایک ہے طلاق بدعت۔ طلاق سنت جو شریعت کے ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے مطابق دی جائے وہ طلاق سنت ہے، اور یہ طلاق ویلڈ ہوگی، مانی جائے گی، لیکن ایک بار میں صرف ایک مرتبہ، اس کے بعد وہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس سے الگ نہیں ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے الگ نہیں ہو جائے گی، بلکہ وہ رجوع کر سکتا ہے، ابھی بات اس حوالے سے بتاتے۔ طلاق بدعت کیا ہے کہ شریعت کی کنڈیشنز اور ٹرمز سے ہٹ کر کے کسی اور طریقے پر طلاق دینا اور طلاق کا جو ہے غلط استعمال کرنا، اس کو طلاق بدعت بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اس میں چوتھی چیز پھر یہ آتی ہے کہ طلاق جو ہے یہ مانی کب جائے گی؟ تو دیکھیں اس کے لیے علماء نے بہت سارے شروط جو ہے مقرر کیے، بہت ساری شرطیں، بہت ساری کنڈیشنز ہیں اس کے لیے، لیکن 2 بنیادی کنڈیشنز میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ پہلی کنڈیشن یہ کہ اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حیض سے تھی یا نہیں، یعنی وہ پاک تھی یا ناپاک،
حیض سے پاک تھی یا حیض کی حالت میں تھی یا حیض کی حالت میں نہیں تھی. اگر حیض کی حالت میں تھی اور اس حالت میں مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تھا تو اس کی یہ طلاق نہیں مانی جائے گی, اس کی یہ طلاق نہیں مانی جائے گی. اور اگر حیض کی حالت میں نہیں تھی تو پھر اب اگلا اسٹیپ یہ دیکھنا ہے, جو دوسری شرط ہے کہ اگر حیض کی حالت میں نہیں تھی بلکہ پاک تھی, تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پاکی کے حالت میں, مثال کے طور پر اس نے 10 تاریخ کو طلاق دیا, مہینے کی 10 تاریخ کو اس نے طلاق دیا. اب طلاق جو 10 تاریخ کو دیا تو وہ عورت جو ہے حیض سے پاک ہو چکی تھی 7 تاریخ کو یا 6 تاریخ کو حیض سے پاک ہو چکی تھی. اب 6 کے بعد 7 8 9 10 کو اس نے طلاق دیا, تو یہ جو پاکی کے 4 دن یا 5 دن جو گزرے ہیں, اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے جو ہے دوران, اس ٹائم میں اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, اس نے اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پوری کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اگر نہیں کیا تھا تو یہ طلاق مانی جائے گی, یہ طلاق پہلی طلاق پڑ جائے گی. اور اگر اس نے بیوی سے اس دوران, پاکی کے دوران ہم بستری کر لی تھی, تو ایسی صورت میں اس کی وہ طلاق نہیں مانی جائے گی, نہیں مانی جائے گی. تو 2 صورتیں ہیں, ایک صورت یہ کہ حیض کی حالت میں ہے, طلاق دیا تو طلاق نہیں مانی جائے گی, اور اگر حیض کی حالت میں نہیں ہے, طلاق دیا, تو پھر دیکھیں گے دوسری بات کہ پاکی کی حالت میں اس دوران اس نے اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پوری کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اگر نہیں کیا تھا, اگر کیا تھا تو طلاق نہیں مانی جائے گی, اور اگر نہیں کیا تھا تو ایسی صورت میں وہ طلاق ہو جائے گی, وہ طلاق ویلڈ ہوگی. لیکن یہ صرف ایک ہوگی, یہ صرف ایک ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے ایک مرد کو 3 مرتبہ بلکہ 2 مرتبہ کا آپشن دے رکھا ہے, تیسری مرتبہ میں وہ عورت ہمیشہ کے لیے الگ ہو. پہلی 2 مرتبہ میں وہ آدمی اگر طلاق دے رہا ہے تو وہ رجوع بھی کر سکتا ہے, یہ 2 حق ہے اس کو. اسی لیے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت میں کہا الطلاق مرتان, طلاق جو ہے 2 مرتبہ, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, 2 کے بعد یا تو اچھائی کے ساتھ روک لے یا پھر اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے تیسری مرتبہ طلاق دے کر کے چھوڑ دے, تیسری مرتبہ طلاق دے کر کے چھوڑ. اب دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے طلاق دیا, اور وہ طلاق میں یہ دونوں جو بنیادی شرط میں نے بتایا, حیض کی اور پاکی کی, یہ دونوں شرطیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں, تو اس کی ایک طلاق جو ہے پڑ گئی, ایک طلاق کا حق اس نے کھو دیا. اب اس کی عدت کیا ہے؟ اب جو طلاق پڑ گئی ہے اس کی عدت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں 3 مہینے. 3 مہینے نہیں, 3 حیض, 3 حیض اس کی عدت, یعنی اگلے 3 حیض تک اس کی یہ عدت رہے گی, اس کی یہ عدت رہے گی. اگر اس دوران وہ مرد رجوع کر لیتا ہے, چاہے بول کر کے یا اس کے ساتھ تعلقات کو قائم کر کے, جیسے بھی وہ رجوع کر لیتا ہے, تو وہ اس کی دوبارہ سے بیوی ہو جائے گی, بیوی ہو جائے گی. لیکن اس کی ایک طلاق پڑ گئی ہے, ایک طلاق کا حق اس نے کھو دیا ہے. اور اگر اس 3 حیض جو عدت کا دورانیہ ہے, عدت کا ٹائم ہے, عدت کا پیریڈ ہے, اگر اس دوران وہ رجوع نہیں کرتا ہے بلکہ وہ ٹائم گزر جاتا ہے, وہ ٹائم گزر گیا, 3 مہینہ 3 حیض گزر گیا, اس کے بعد اس کو خیال آ رہا ہے کہ چلے ٹھیک ہے ہو گیا تھا لیکن اب جو ہے رجوع کرتے ہیں, وہ واپس آنا چاہ رہا ہے, تو اب چونکہ عدت کی مدت گزر چکی ہے اس لیے اس پر جرمانہ لگے گا. رجوع کا آپشن تو ہے لیکن جرمانہ لگے گا, اور جرمانہ یہ ہے کہ عدت کے بعد اب نیا نکاح نیا مہر, اسی بیوی سے شادی کرے گا دوبارہ لیکن نیا نکاح نیا مہر ہوگا, اس کو دوبارہ سے وہ مہر ادا کرے گا. یہ ہو گئی, پہلی طلاق پڑ گئی ہے, رجوع بھی کر لیا ہے, عدت بھی ختم ہو گئی. اگر عدت کے دوران رجوع کر لے, عدت کے اندر رجوع کر لے, تو کوئی نیا نکاح نیا مہر نہیں, لیکن ایک طلاق پڑ جائے گی. عدت گزرنے کے بعد اگر رجوع کرتا ہے تب بھی ایک طلاق جو ہے پڑ چکی ہے, لیکن نیا نکاح نیا مہر دے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی بات. اب پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ پھر سے اس نے طلاق دیا, طلاق کہہ دیا اس نے, تو جتنی مرتبہ بھی کہا مانا ایک ہی جائے گا, ایک ہی مانا جائے گا. اب پھر سے وہی سارا کچھ دیکھیں گے کہ بھائی حیض کی حالت میں دیا تھا یا نہیں دیا تھا. اگر یہ دونوں کنڈیشنز کمپلیٹ ہوتی ہیں تو یہ دوسری طلاق بھی پڑ گئی, یہ دوسری طلاق بھی پڑ گئی. اب بھی اس کے پاس رجوع کا ریٹرن کرنے کا آپشن ہے. اگر وہ عدت کے دوران جو کہ 3 حیض ہے,
اگر وہ ریٹرن کر لیتا ہے تو کوئی نیا نکاح نیا مہر نہیں، لیکن اگر عدت کے بعد رجوع کرتا ہے تو پھر نیا نکاح نیا مہر دے گا۔ یہ 2 طلاق پڑ گئی ہے، 2 مرتبہ اس نے رجوع کر لیا ہے۔ اب تیسری بار اگر وہ طلاق دے رہا ہے، تیسری بار وہ طلاق دے رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جائے گی۔ پھر اس میں لوگ حلالہ والا راستہ اختیار کرتے جو کہ سراسر حرامہ ہے، وہ حلالہ نہیں ہے، حرامہ ہے، وہ جو ہے حرام طریقہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب جو ہے تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اس کی زندگی میں نہیں رہی، دوبارہ سے اس کو بیوی بنانا ہے تو پھر سے وہ عورت جو ہے کہیں شادی کرے، وہ طلاق دے، نیت ایسی نہ ہو بلکہ ایک جو ہے اتفاق ہو جائے، ایسا وہاں طلاق اتفاق سے پڑ گئی، پھر اس کے بعد یہ جو ہے اس سے شادی کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ہے ایک مرد کو 2 مرتبہ جو ہے رجوع کرنے کا اختیار ہے، تیسری مرتبہ ہمیش کے لیے جدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک مرد پہلی طلاق دینے کے بعد اگر عدت کے دوران رجوع کر لیتا ہے، عدت کے دوران ظاہر سی بات ہے عورت کوئی شادی نہیں کرے گی، لیکن عدت کے دوران اگر وہ شوہر رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اب عدت گزر گئی تو اب وہ عورت جو ہے اس شوہر کی بیوی نہیں رہی، اس مرد کی بیوی نہیں رہی۔ اب اگر یہ مرد اس کو بیوی بنانا چاہتا ہے تو نیا نکاح نیا مہر دے گا، ورنہ اس عورت کے پاس آپشن ہے کہ وہ اب کہیں چاہے تو شادی کر سکتی ہے۔ جی، یہ جو ہے یہ پورا طریقہ ہے۔ طلاق کی عدت 3 مہینے نہیں بلکہ 3 حیض ہے، اور یہ جو ہے اس کو شمار عورت اسی لیے اللہ نے وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، عدت کو کاؤنٹ کرتے رہو، شمار کرتے رہو، کیونکہ اس میں آسانی ہے۔ اگر بھول گئے تو پھر سے جو ہے تمہیں اندازہ کرنا پڑے گا کیا کیسے کس طریقے سے، اس لیے اللہ نے شمار کرنے کے لیے کہا۔ پھر اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ عورت عدت کہاں گزارے گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی سورہ میں اس بات کی تاکید کی کہ عورت جو ہے عدت وہ اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی، عدت جو ہے عورت وہ اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ شوہر جو ہے اس کا خرچہ بھی اٹھائے اور اس کو اپنے گھر میں جگہ بھی دے، اسی لیے کہا ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو بلکہ ان کو اپنے گھروں میں رکھو، ان پر خرچہ کرو اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو عورت جو ہے وہ پہلی جو 2 عدتیں ہیں، یعنی پہلی طلاق کے بعد والی عدت، اور جب آخری طلاق جو ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ عورت جو ہے طلاق بائنہ، جہاں پر بالکل ہمیشہ ہمیش کے لیے جدا ہو جائے گی، تو وہاں پر نہ مرد خرچہ دے گا نہ وہاں پر رہنے کی جگہ دے گا، بلکہ وہ عورت اس سے ہمیشہ ہمیش کے لیے جدا ہو جائے گی، اور وہ جہاں چاہے اپنی ماں کے گھر یا کسی اور کے گھر، بھائی کے گھر، جس کے گھر چاہے وہ عدت گزارے۔ لیکن اس دوران اللہ رب العالمین نے مطلقہ عورت سے احسان کرنے کا حکم دیا کہ اس کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا، اس میں عدت کے دوران شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کے پیچھے حکمت اور مصلحت کیا ہے، اللہ نے کیا کہا آیت میں، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، آپ کو کیا پتا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر کوئی جو ہے نیا معاملہ پیدا کر دے۔ یعنی اگر ایک مرد نے طلاق دے دیا، کسی وجہ سے غصے میں آیا یا غصے میں ہی طلاق دیتا ہے، تو اگر کسی مرد نے طلاق دے دیا، اب اگر اس کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی، دوسری جگہ جا کر گزارے گی، تو بھائی معاملہ اور بگڑتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر اسی گھر میں موجود ہے، روزانہ ان دونوں کا بھائی مطلب آنکھوں میں ہی جو ہے ملاقات ہوتی ہے، دیکھنا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا ہوگا، اس سے پرانے دن یاد آئیں گے، ساری چیزیں یاد آئیں گی، اور ہو سکتا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ پیدا کر دے اور یہ دونوں ایک ہو جائیں۔ تو اسی لیے شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کی بات کہی گئی پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے بعد۔ اسی طریقے سے مطلقہ کے ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہاں پر کہا کہ رجوع پر گواہ بھی بنا لو بھائی کہ ہاں میں نے رجوع کر لیا، اگر نہیں بناتے ہیں تو بھی انشاءاللہ اس کی بات کا اعتبار ہوگا، اور جو ہے عورت بھی ظاہر سی بات ہے گواہی دے گی۔ اچھا، اس دوران اللہ نے 3 مرتبہ کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پہلی جگہ کہا کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، دوسری جگہ کہا کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے، تیسری جگہ کہا کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ تو تقوی جو ہے بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اسی لیے تمام جو بھی معاملات
جو بھی معاملات اس میں مرد کو بھی عورت کو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. ذرا سی بات پر جو ہے اتنا اہم رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ نہیں جاتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ نے جگہ بار بار کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اچھا، اسی میں اس دوران یہ کہا اللہ نے کہ اگر کسی ایسی عورت کو طلاق دے رہے ہیں، مطلب کوئی ایسا آدمی ہے کہ کسی ایسی عورت کو طلاق دیتا ہے کہ اس کی عورت بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کو جو ہے حیض آنا بند ہو گیا ہے، تو اب عدت تو 3 حیض ہے، تو اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے، تو وہ عدت کیسے گزارے گی؟ تو اللہ نے کہا 3 مہینے. اللہ نے کہا 3 مہینے اس کی عدت ہے. اسی طریقے سے ایسی بعض عورتیں ہوتی ہیں جن کو حیض آنا جو ہے دیر سے شروع ہوتا ہے، تو ایسی عورت کی کیا عدت ہوگی؟ اس کی شادی ہو گئی، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہے، تو اب اس ایسی عورت کی کیا عدت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی بھی 3 مہینے، اس کی بھی 3 مہینے ہے. کوئی ایسی عورت ہے کہ جو پریگننٹ تھی، حمل سے تھی، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو اب اس کی کیا عدت ہے؟ اس کی عدت ہے وضع حمل، یعنی وہ جو ہے ڈیلیوری ہو جائے، اس کے یہاں پریگننسی کی مدت ختم ہو جائے، وہ بچہ جن دے، بچے کی پیدائش اس کے یہاں ہو جائے، یہی جو ہے اس کی عدت ہے. مثال کے طور پر اگر 10 تاریخ کو طلاق دیا، 20 تاریخ کو ڈیلیوری ہو گئی، تو 10 دن جو ہے وہ عدت کی مدت ہے اور اس کے بعد معاملہ ختم ہے اس کے لیے. لیکن جو ہے حمل کے دوران جو بھی خرچہ آئے گا وہ سارا خرچہ وہی شوہر اٹھائے گا جو جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی ہے. اور بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے دودھ پر، بچے کے مطلب کھلانے پلانے پر جو بھی خرچہ آ رہا ہے وہ سارا خرچہ یہی شوہر اٹھائے گا، یہی جو ہے آدمی اٹھائے گا جو اس لڑکے کا یا لڑکی کا باپ ہے، اور آپس میں رضامندی سے طے کر لیں گے کہ کتنی اجرت دینی ہے. اور اگر معاملہ مشکل ہو جائے تو اللہ نے کہا اس عورت کو ہٹا کر کے بچہ لے آؤ اور دوسری عورت کے ذریعے دودھ پلوا دو. یہ اللہ نے پورا طریقہ جو ہے بیان کیا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ واضح انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ورنہ اور اس میں بہت ساری تفصیل ہے، لیکن ان شارٹ میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ بنیادی باتیں سارا آپ کو بتا دیا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. بقیہ کچھ آیتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ بھی ہم دیکھ لیں گے. جی چلیں، کچھ باقی رہ گیا اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر جو ہے بعد میں پھر اور مزید باتیں ہوتی رہیں گی. جی اچھا، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں کہتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ کہتے تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا. یعنی یہ طلاق کا معاملہ آسان مت سمجھو، یہ اللہ نے قانون بنایا، اس کا خیال رکھو. اس لیے کہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، رسول کے حکم کو نہیں مانا، تو کہتے ہیں ہم نے ان سے سخت حساب لیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں ہولناک عذاب میں مبتلا کر دیا، سخت سزا دی ہم نے ان کو. ہم نے فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ان کے کاموں کا انجام خسارہ ہی تھا، یعنی انہوں نے کام ہی ایسا کیا کہ اس کا انجام خسارہ تھا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ، لہذا اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا اولی الالباب، اے عقل مندو، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تحقیق کی اللہ تعالی نے تمہارے لیے ذکرہ نازل کیا، یعنی قرآن، نصیحت نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو بطور نصیحت بنا کر کے اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے. رسولا، اور ایک ایسا رسول بھیجا ہے، یتلو علیکم، جو تم پر تلاوت کرتا ہے، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، مبینات، وضاحت کے ساتھ، جو آیتیں بالکل واضح ہیں، روشن ہیں، تاکہ لیخرج الذین، تاکہ وہ رسول نکالیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف. ومن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، ویعمل صالحا، اور نیک عمل کر لے، یدخلہ جنات، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالی نے
اسے خوب رزق دیا ہے۔ تو دیکھیں ان 4 آیتوں میں، آیت نمبر 8، 9، 10، 11، ان 4 آیتوں میں نافرمانوں کا انجام ذکر کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کا بدلہ کیا ہے یہ اللہ نے ذکر کیا ہے، سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، عقل مندوں کو ہوشیار رہنے کی نصیحت کی ہے، اور اللہ نے بطور احسان ذکر کیا کہ ہم نے تمہارے لیے قرآن نازل کیا ہے، سمجھو ہم نے تمہارے لیے رسول بھیجا، اس رسول نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، لہٰذا ایمان رکھو، عمل صالح کرو تاکہ تم اندھیروں سے نکل کر کے روشنی کی طرف آؤ، اور یاد رکھو ایمان لے آؤ گے، نیک عمل کرو گے تو ایسی جنتیں ملنے والی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے، وہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ ہی وہ ذات ہے، خلق 7 سماوات، جس نے 7 آسمان پیدا کیے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اللہ نے اسی جیسی زمین بھی پیدا کی، یعنی زمینیں بھی اللہ نے 7 بنائی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر بھی ہے جو صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے اندر ہے، من ظلم قید بشبر من الارض، یا اور من اخذ شبرا من الارض، الفاظ دیگر ہیں کہ جو کسی کی ایک بالشت کی زمین بھی ہڑپ لے تو قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، اتنا بھیانک انجام اس کا ہونے والا ہے۔ یتنزل الامر بینہن، وہ اللہ رب العالمین ان کے درمیان حکم نازل کرتا رہتا ہے، لتعلموا، تاکہ اے لوگو تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی آسمانوں کا اپنا نظام ہے، 7 زمینوں کا اپنا نظام ہے، اور اللہ تعالی وہاں پر اپنا آرڈر، اپنا حکم اور اپنی تعلیمات جو ہے بھیجتا رہتا ہے، تاکہ اے لوگو تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو اپنے علم کے مطابق گھیر رکھا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہاں پر یہ سورہ مکمل ہو گئی، یہ سورہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ایک سورہ ہے انشاءاللہ سورۃ التحریم، جو ہم انشاءاللہ کل لے لیں گے، اس طریقے سے ہمارا یہ کورس جو ہے مکمل ہو جائے گا، باقی باتیں انشاءاللہ کل کریں گے۔ اگر ہسبینڈ نے وائف سے طلاق نہیں کہا ہو، بس کسی جھگڑے کی وجہ سے دونوں الگ ہو جاتے ہیں، تو کیا تب بھی طلاق ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے؟ کیا عورت پھر دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ وہی دیکھیں حالات کیا بنتے ہیں، ایسی ہوا میں سوال نہ بنائیں، جو ایکچوئل ہو چکا ہے یا ہوتا ہے وہ بتائیں، باقی وہ شوہر کی نیت کیا ہے، شوہر نے کس طریقے سے کہا تھا، وہ اس سے بیٹھ کر کے پوچھا جائے گا۔ یہاں پر سوال گڑھے نہیں، بلکہ جو چیز ایکچوئل ہے، جو ایک چیز حقیقت میں، وہ بتائیں۔ اگر شوہر 1 سال سے بیوی سے نہ بات کرتا ہے، نہ ریلیشن شپ رکھتا ہے، تو کیا طلاق ہو جائے گی جبکہ بیوی ساتھ ہی گھر میں رہتی؟ بھئی طلاق کہاں، طلاق کے لیے خاص عمل کرنا پڑتا ہے نا، وہ طلاق بولے گا یا اس جیسا کوئی لفظ بولے گا یا اس کو جدا کر دے گا یا کچھ کہے گا، نوٹس بھجوا دے گا تو طلاق مانی جائے گی نا بھائی۔ اب کسی وجہ سے بات نہیں کر رہے تو اس میں تو طلاق نہیں ہوگی۔ خلا کے لیے جو عدت کی مدت ہے اس میں عورت اپنے شوہر کے گھر پر رہے گی۔ گھر پر کیوں رہے گی؟ شوہر کے گھر پر کیوں رہے گی؟ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے، کل پھر آپ لوگ حاضر ہوں 9:30 بجے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔